دہشت گردوں کا بلوچستان پر ایک اور وار، فتنہ الخوارج کا زیارت میں پولیس چوکی پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب، 15 دہشت گرد جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں 2 افسروں سمیت 9 پولیس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن کامیابی سے مکمل۔ وزیر اعلیٰ کے معاون برائے سیاسی امور شاہد رند نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردوں نے مانگی ڈیم پروجیکٹ پر حملہ کیا۔ تخریب کاروں نے بڑی تعداد پہاڑوں پر موجود تھی، پوری رات جھڑپ جاری رہی۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلٹ پروف گاڑی کے بغیر زیارت آمد۔ مانگی ڈیم واقعے اور امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی، حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، جہاں کوئی مشکل میں ہوگا میں خود اس کے پاس پہنچوں گا۔ پولیس کے بہادر جوانوں نے آخری سانس تک مردانہ وار مقابلہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، معتبرین علاقہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امریکی صدر کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، ترکیہ کو بہترین اتحادی ملک قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انقرہ میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات، کہا ہم F-35 طیاروں کے حوالے سے ہم فیصلے کریں گے۔ ترکیہ کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر اعتراض نہیں، یہ ایک ملک کے سربراہ کا اپنے قومی مفاد میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ ترکیہ میری وجہ سے اسرائیل جنگ میں شامل نہیں ہوا، ترکیہ نے ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یقین ہے ترکیہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ امید ہے جلد روس اور یوکرین کی ڈیل ہو جائے گی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، روس اور یوکرین جنگ بھی رکواؤں گا۔ امریکی صدر کا نیٹو سے مایوسی کا اظہار، کہا جب ضرورت پڑی تو نیٹو نے مدد نہیں کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ ختم ہونے کے بعد مدد کرنے کا کہا۔ ترک صدر بولے امریکہ سے F-35 جنگی طیارے خریدیں گے۔ امریکی صدر نے 5 طیاروں کا وعدہ کیا، امید ہے ٹرمپ وعدہ وفا کریں گے۔ امریکی صدر کا انقرہ میں صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی، دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ترکیہ کو F-35 طیاروں کی فروخت کی مخالفت، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ترکیہ کو F-35 طیارے دینے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ F-35 لڑاکا طیارے ملنے سے ترکیہ کی جارحیت میں اضافہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ کو ترکیہ کو طیارے فروخت نہ کرنے کا مشورہ دیا، بڑے معاملات پر ٹرمپ اور میری مکمل ہم آہنگی ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی ہوائی جہاز کے ذریعے عراق منتقل، آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی نجف چلے گئے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی قم کی مسجد جمکران میں نماز جنازہ، آیت اللہ جوادی عاملی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لاکھوں افراد کی شرکت، شہید رہبر اعلیٰ کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ دھمکیاں جاری رہنے پر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات نہ کرنے کی وارننگ، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سوشل میڈیا پوسٹ، کہا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر اپنے دستخط کا خیال کرے، دھمکیاں اور حتمی معاہدے پر بات چیت ایک ساتھ ممکن نہیں، ایرانی عوام اور بہادر مسلح افواج کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ لاکھوں ایرانیوں نے شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ آبن ہرمز میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق پروجیکٹائل حملے میں ٹینکر کو معمولی نقصان پہنچا۔ قطر نے آئل ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے ایرانی حملہ جارحیت ہے، یہ حملہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزادانہ اور محفوظ بحری آمد و رفت سے متعلق قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آبن ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ، امریکی خام تیل $70.50 فی بیرل ہو گیا، برطانوی خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی، اماراتی مربن خام تیل $69 فی بیرل ہو گیا۔
صدر مملکت کا دورہ کرغزستان، دونوں ممالک میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کرغز صدر نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، توانائی کے شعبے میں تعاون اور کاسا منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ معدنیات، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں استقبالیت کی تقریب کا بھی انعقاد۔ دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ کرغز افواج کے دستے نے صدر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم کی برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمیرہ پر اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کسانوں کی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے انہیں آگاہی اور قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے سہولت دی جائے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فیزیبلٹی کی تیاری اور دیگر مراحل میں مدد فراہم کی جائے۔ سمیڑا نوجوانوں کو، خصوصاً خواتین کو چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ مواصلات کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا، سڑکوں اور تکمیل کے قریب منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 125 ارب روپے مختص کیے گئے۔ صرف 75 دنوں میں ریکارڈ 1129 اسکیمیں مکمل کی جا چکی۔ سیلاب سے متاثرہ تمام 124 سڑکیں مکمل طور پر بحال کر دی گئیں۔ پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت فیصل آباد تا چنیوٹ فیز 2 سمیت کل 907 اسکیمیں منظور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب کی تمام سڑکوں پر لین مارکنگ ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ تمام زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس بولے، مہنگائی کا مسئلہ سڑکوں پر آ کر ہی حل ہوگا۔ ایل پی جی 500 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مہنگی ایل پی جی کی فروخت پر حکومتی رٹ نظر نہیں آتی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فوری کام شروع ہونا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پیٹرول لیوی آج بھی 70 روپے فی لیٹر سے زائد ہے۔ پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے لیٹر سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرانے کے لیے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ حبس کی شدت برقرار۔ ریبٹ روڈ، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، مغل پورہ، تاج پورہ اور دیگر علاقوں میں بارش۔ سگیاں میں سب سے زیادہ 40.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 2 روز تک موسلادھار بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، جہلم، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بادل برسیں گے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ غزر میں شدید طوفانی بارش کے بعد ضلعی ہیڈ کوارٹر گاہکوچ میں سیلابی صورتحال ہے۔ گاہکوچ سے ملحقہ گاؤں داماس میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ رابطہ سڑکیں، آبپاشی کے چینلز اور متعدد گھر متاثر۔ سرکاری املاک اور اسٹیڈیم بھی سیلاب کی زد میں آئے۔ فصلیں اور باغات سیلابی ریلے سے تباہ۔ مقامی رضاکار متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے معصوم فلسطینیوں پر حملے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے۔ 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید ہوا۔ الصابرہ محلے میں اسرائیلی ڈرون حملہ، بچے سمیت 3 افراد شہید۔